مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے انکشاف کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے $3.5 ملین نہیں بلکہ $8.5 ملین کی رقم بوسنیا کی جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے دی تھی۔ یہ رقم نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے اکٹھی کی تھی اور انہی کے کہنے پر اس رقم کا چیک نواز شریف نے بذات خود اپنی جان پر کھیل کر بوسنیا کے مسلم رہنما عزت بیگوویچ کے حوالے کیا۔ یہ انکشاف شاہد خاقان عباسی نے سینئر صحافی اور کالم نگار جاوید چودھری سے ہونے والی ایک ملاقات میں کیا۔ ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ 2018 میں میاں نواز شریف پر مقدمے چل رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حق میں ملک بھر کے بزنس مینوں، صحافیوں اور سیاستدانوں سے ملاقات کر رہی تھی۔ میں بھی ایک ایسی ملاقات میں شریک تھا جس میں ملک کی ایک اہم شخصیت نے انکشاف کیا کہ میاں نواز شریف نے 1994 میں $5 ملین ملک سے باہر بھجوائے تھے۔ یہ رقم ڈائیوو کمپنی نے موٹر وے کے ٹھیکے میں بطور رشوت دی تھی۔ میاں صاحب نے اس رقم میں سے $3.5 ملین عزت بیگوویچ کو بھجوا کر بوسنیا کی خانہ جنگی میں حصہ ڈالا تھا، جبکہ باقی رقم سے لندن میں فلیٹس خریدے گئے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ عزت بیگوویچ کو یہ رقم شاہد خاقان عباسی دے کر آئے تھے۔ لندن کے فلیٹس بھی انہوں نے خرید کر دیے اور ڈائیوو کمپنی کے مالک سے رقم بھی عباسی صاحب نے لے کر دی تھی، کیونکہ مالک کا بیٹا امریکہ میں عباسی صاحب کا کلاس فیلو تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ یہ اعلیٰ ترین منصب سے بتائی گئی تھی اور اس میں 2 وزیر اعظم ملوث تھے۔ میاں نواز شریف مقدمات کا سامنا کر رہے تھے، جبکہ شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ یہ انفارمیشن میرے ذہن میں گانٹھ بن کر رہ گئی۔ عمران خان نے بھی ایک آدھ میٹنگ میں اس کا ذکر کیا۔ بہرحال چند دن قبل میں نے اس کا ذکر شاہد خاقان عباسی سے کیا تو انہوں نے قہقہ لگا کر جواب دیا، انفارمیشن ٹھیک ہے لیکن بات غلط ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ یہ بولے ہم نے عزت بیگوویچ کو واقعی رقم دی تھی۔ میاں صاحب کے فلیٹس کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا اور ڈائیوو کمپنی کے مالک کا بیٹا نہیں، بیٹی میری کلاس فیلو تھی، مگر یہ الزام 100% غلط ہے۔ میں نے ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا یہ بات کافی یا لنچ پر ہو سکتی ہے۔ میری ان کے ساتھ کافی پر ملاقات طے ہو گئی اور ہم نے 3 گھنٹے بلیو ایریا کی ایک کافی شاپ میں گفتگو کی۔ جاوید چودھری کے مطابق میرا پہلا سوال عزت بیگوویچ کے $3.5 ملین سے متعلق تھا۔ یہ ہنس کر بولے آپ کو بتانے والوں نے غلط بتایا تھا، یہ رقم $3.5 ملین نہیں $8.5 ملین تھی اور یہ میں نے نواز شریف کے ساتھ بوسنیا جا کر عزت بیگوویچ کو دی تھی۔ یہ رکے اور پھر بولے بوسنیا میں 1992 میں جنگ شروع ہوئی۔ سربیا کے صدر نے بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہم لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ مجھے ایک دن سرتاج عزیز نے بلایا اور کہا بڑے میاں صاحب یعنی میاں محمد شریف اور ان کے دوستوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے رقم جمع کی ہے، یہ چاہتے ہیں آپ یہ رقم عزت بیگوویچ کو پہنچا دیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میاں شریف سے ملاقات ہوئی اور مجھے انہوں نے $8.5 ملین کا کیشیئر چیک دے دیا۔ میں نے پوچھا یہ چیک کس بینک کا تھا؟ یہ بولے یہ ابو ظہبی کے کسی بینک کا تھا اور کیشیئر چیک تھا، اس سے کوئی بھی بینک سے کیش لے سکتا تھا۔ میں نے ہوائی جہاز کی سیٹ بک کرائی۔ میں رخصت ہونے لگا تو میاں شریف کا پیغام آیا، نواز شریف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کو فرینکفرٹ میں ملیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر، میں فرینکفرٹ پہنچا اور ایئرپورٹ پر میاں نواز شریف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ میں نے پوچھا آپ کتنے لوگ ہیں؟ یہ بولے ہم 4 تھے، میاں صاحب، میں، خیام قیصر اور نادر چودھری۔ ہم فرینکفرٹ سے زگرب پہنچے۔ ایئرپورٹ ویران اور جنگ زدہ تھا۔ ہم بڑی مشکل سے شہر آئے اور ہوٹل میں 4 کمرے لیے، ہمارے علاوہ پورا ہوٹل خالی تھا۔ اگلے دن جیسے تیسے ایئرپورٹ پہنچے۔ سراجیوو کے لیے وہاں کوئی فلائٹ نہیں تھی۔ ہم بڑی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران وہاں ایک کارگو جہاز آیا، وہ رن وے پر اترا اور اس میں سے درجنوں لوگ اتر کر لاؤنج کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمیں سیکیورٹی گارڈ نے اشارہ کیا کہ آپ لوگ دوڑ کر اس جہاز میں گھس جاؤ اور ہم بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی کے مطابق یہ C-130 ٹائپ جہاز تھا، سیٹس کی جگہ بینچ لگے ہوئے تھے۔ نواز شریف سمیت ہم بہرحال جہاز میں پھنس پھسا کر بیٹھ گئے۔ عملے نے ہم سے $200 فی کس لیا۔ جہاز اڑا اور یہ 3 گھنٹے میں بڑی مشکل سے میزائلوں سے بچتا ہوا سراجیو ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوگا، آپ نے اس 1 منٹ میں جہاز سے اتر کر دوڑ کر لاؤنج تک پہنچنا ہے۔ جہاز رن وے پر رکا، دروازے کھلے اور ہم نے دوڑ لگا دی۔ ہم بڑی
बड़ी मुश्किल से गोलियों और मिसाइलों से बचते हुए लाउंज तक पहुंच गए। एयरपोर्ट से शहर जाने का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। रास्ते में सर्ब फौजियों के मोर्चे थे और वो राहगीरों और गाड़ियों को गोलियों से उड़ा देते थे। हम लाउंज में परेशान और अकेले बैठे थे। इस दौरान वहां एक बख्तरबंद गाड़ी आई और इसमें से एक खूबसूरत खातून उतरी। वो इंटरनेशनल सहाफ़ी थी। नादिर चौधरी ने इसे बताया, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, हम शहर जाना चाहते हैं। खातून ने हमें पेशकश की कि आप मुझे वज़ीर आज़म का इंटरव्यू करा दें और मैं आपको शहर पहुंचा देती हूं। हमने इसके साथ डील कर ली। जावेद चौधरी के बकौल शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि खातून सहाफ़ी के कहने पर हम रास्ते भर गाड़ी में रखे हुए बियर के डब्बे सर्ब फौजियों में तकसीम करते हुए शहर की मेन सड़क पर आ गए। हमारे ऊपर गोलियां बरस रही थी। हम बहरहाल हर किस्म के हादसे से बचते बचाते इज्जत बेगुश के हेडक्वार्टर पहुंच गए। खातून ने हमें इसके गेट पर फेंका और खुद जिग-जैग में गाड़ी चलाती हुई गायब हो गई। हमें देखकर बोस्निया की फौज ने राइफलें तान ली। हमने बड़ी मुश्किल से इन्हें समझाया, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म हैं और हम इज्जत बेगुश को इमदादी चेक देने आए हैं। वो आखिर में हमें हाँकते हुए हेडक्वार्टर के अंदर ले गए, जहां नवाज शरीफ समेत हमारी मुलाकात इज्जत बेगुश से हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।